حسین یا 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 حسین اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھنے پر محمد وعلى سورہ مبارکہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 72 کربلا کے شہیدوں کی تعداد کے مطابق اس بابرکت آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امانت داری اور خیانت سے متعلق اسلام میں امانت داری کی کیا حیثیت ہے، اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن پہلے دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ جو پیچھے بیٹھنے کی عادت ہے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، یہ بابرکت شب ہے، اور اس شب کی فضیلت یقیناً آپ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے روز جمعہ، اس کے فضائل، اس کی عظمت بھی آپ سب کے پیش نظر ہے، لیکن تبرکاً اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ان کی یاد دہانی کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے تاکہ واقعاً
آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یقیناً ہر شب ہر رات ہم نے جو بھی تذکرہ کیا وہ بابرکت تھا، وہ قابل ثواب تھا، لیکن آج کا تذکرہ، آج کی صلوات یا آج کا ذکر، آج کے مصائب جو اس رات میں کیے جائیں گے شب جمعہ میں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے، یعنی جمعرات کا یہ جو دن تو گیا، جب سورج ڈوبتا ہے اور شب جمعہ شروع ہوتی ہے تو پروردگار عالم آسمان سے کچھ فرشتے زمین کے اوپر اتارتا ہے، اور یہ فرشتے آسمان سے زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب تک جمعے کا سورج نہیں ڈوب جاتا یہ فرشتے اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ پورے 24 گھنٹے، آج جو سورج ڈوبا، جیسے رات شروع ہوئی اس وقت یہ فرشتے زمین کے اوپر آ گئے، اور جب جمعے کا سورج ڈوبا تب یہ فرشتے آسمان کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر، اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے تک شب جمعہ اور روز جمعہ فرشتے زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ اس 24 گھنٹے کے درمیان میں جو کوئی بھی مرد مومن محمد و آل محمد پر درود اور صلوات بھیجتا ہے، یہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کا حساب لکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شب جمعہ میں پروردگار خاص طور سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے جن کی ڈیوٹی اور کچھ نہیں ہوتی، محمد و آل محمد پر صلوات اور درود بھیجنے والوں کے درود اور صلوات کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب سورج ڈوبتا ہے جمعے کا تو یہ تمام صلوات کو اکٹھا کر کے لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ پروردگار تیرے نبی، تیرے رسول کے اوپر ان کی امت نے اتنی صلوات جمعہ اور شب جمعہ میں بھیجی۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا بافضیلت اور کتنا عظیم ذکر ہے یہ، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا فی الحال وقت نہیں ہے اور میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ اگر اسی ایک حدیث کے اوپر ہم عمل کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ جب کبھی بھی شب جمعہ آئے تو اس کی پابندی کریں، جب کبھی بھی دھیان ہو تھوڑا بہت، اور روز جمعہ تو خاص طور سے 100 بار صلوات کا حکم ہے اور مستحب ہے کہ ہر جمعے کو انسان 100 مرتبہ صلوات پڑھے، تو یہ ذکر ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کے عادت بنا لیں اپنے لیے، تاکہ واقعاً جب فرشتے آئیں تو وہ بیکار نہ بیٹھیں بلکہ دیکھتے رہ جائیں کہ اتنے اللہ کے چاہنے والے پیغمبر اور آل پیغمبر کے اتنے ماننے والے ہیں کہ انہیں صلوات لکھنے سے فرصت نہیں۔ ذکر ثواب اور ذکر صلوات کا ثواب لکھنے سے انہیں فرصت نہیں ہے اور وہ بیکار نہ بیٹھنے پائیں، لہذا تبرکاً ایک اور صلوات بلند آواز سے پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تذکرہ چل رہا تھا امانت داری کا، اور واقعاً اب ٹاپک اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس راستے سے چلا جائے۔ اتنے راستے ہیں اور باتیں ابھی اتنی واقعی ہیں اور دن مختصر ہیں، جس میں اب فضائل کا تذکرہ کم ہوگا اور مصائب کا تذکرے کا اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا جو کچھ بھی ممکن ہوا وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ امانت داری کیا ہے، امانت داری کی فضیلت کیا ہے، امانت داری کی عظمت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ امانت داری کو شریعت میں، قرآن میں، احادیث میں کیا کہا گیا۔ اب تک جو کچھ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ قرآن مجید کی آیتیں تھیں، اور سب قرآن مجید کی دلیلیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں کہ ایک امانت دار کیا کرتا ہے اور امانت داری انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ اپنے جوانوں کے لیے پھر میں یہی بات عرض کروں گا کہ کبھی بھی کسی منزل تک پہنچنا ہو، کوئی بھی عہدہ حاصل کرنا ہو، یہ سبق یاد کر لیجئے، قرآن کا سبق ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا درس ہے، پیغمبر کی سیرت ہے اور کسی اور کی سیرت نہیں ہے۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب وہی ہے جو بزرگوں سے، اساتذہ سے پڑھا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا چیز ہے
کتنی باعظمت چیز ہے یہ امانت داری اور صداقت۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، واقعاً اس سے عظیم حدیث امانت داری کے بارے میں اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ امام نے جو ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا، پروردگار عالم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا بصدق الحدیث و اداء الامانہ، پروردگار نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا، نہیں مبعوث کیا، رسول نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا، مگر اس کی دو ذمہ داری قرار دی، الا بصدق الحدیث، زبان کا سچا ہو، و اداء الامانہ، اور امانت کو ادا کرے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں، جناب آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک پروردگار عالم نے جتنے نبی بھی بھیجے ہیں ان تمام نبیوں کو خدا نے دو ذمہ داری دی، اور کسی نبی کے بارے میں کوئی رعایت نہیں کی۔ زبان میں ہمیشہ سچائی ہونا چاہیے، اور کردار اور ہر اعتبار سے ادائے امانت ہونا چاہیے۔ اگر امانت داری نہیں ہے تو پھر نبوت کا کام چلنے والا نہیں۔ اگر زبان کی سچائی نہیں ہے تو نبی کی زبان کا اگر کوئی اعتبار نہیں رہ گیا تو پھر حکومت، دولت، دین، مذہب، شریعت، کسی کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ تو امانت داری ایک ایسی چیز ہے جو خدا نے جناب آدم سے شروع کی اور یہاں تک اس کی منزل پہنچی۔ تو جب ہر نبی کو پروردگار عالم نے صدق حدیث کے ذریعے بھیجا ہے، ادائے امانت کے ذریعے بھیجا ہے، تو کتنی عظیم شے ہوگی یہ۔ آج تھوڑی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اور بعد میں قرآن مجید کی آیت۔ ہمارے آپ کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأس الایمان الامانہ۔ ہمارے ہاں مومن کون ہے؟ بار بار یہ تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اپنے جوانوں اور ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے مجھے ریپیٹ کرنا، دہرانا ضروری ہے۔ ہم مومن کسے سمجھتے ہیں؟ جو مسجد میں دکھائی دے، جو نمازیں پڑھے، جو روزے رکھے ہیں، جو کار خیر اس طرح کے کر رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ مجلس میں دکھائی دے، چاہے نماز نہ بھی پڑھتا ہو، سب سے بڑا مومن وہ ہے جس مولا کے ہم ماننے والے ہیں، جس مولا کے ہم مولائی ہیں، چاہنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا رأس الایمان الامانہ، ایمان کے سر کا نام ہے امانت داری۔ ایمان کے سر کا نام ہے امانت داری۔ کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا انسان کہ جو انسان تو ہو، آدمی تو اسے کہا جائے، مگر اس کے دھڑ کے اوپر، بدن کے اوپر سر نہ ہو؟ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جس کے جسم تو ہو، چلتا پھرتا ہو، باتیں کرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، رہتا ہو، سوتا ہو، جاگتا ہو، پورا بدن موجود ہو مگر سر نہ ہو؟ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان زندہ رہے، موجود رہے، باقی رہے، کھائے پیے، سوئے جاگے، سب کام کرے، مگر اس کے بدن کے اوپر سر نہ ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے بدن کے اوپر سے سر کو اتار دیا جائے، سر کو قلم کر دیا جائے، یہ سر کٹ جائے، یہ سر باقی نہ رہ جائے، تو اس کو انسان نہیں کہا جاتا، اس کو لاش کہا جاتا ہے۔ اس کو انسان نہیں کہا جاتا، ہم اپنی زبان میں اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، اس کو مردار کہتے ہیں، اس کو نجس کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بدن کے اوپر سر نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا رأس الایمان الامانہ، ایمان کے سر کا نام ہے امانت۔ اب اگر کوئی مومن ہے اور امین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مردہ ہے۔ کوئی مومن ہے امانت دار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ایمان کی چلتی پھرتی لاش ہے، مومن نہیں ہے۔ کسی کے پاس ایمان ہے مگر امانت داری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان تو ہے، مومن تو اپنے کو کہہ رہا ہے، لیکن اس میں کہیں سے کہیں پاکی اور طہارت کا نام و نشان نہیں ہے، نجاست ہی نجاست ہے۔ یہ ایمان کی ڈیڈ باڈی لیے پھر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں۔ ایمان کی ڈیڈ باڈی لیے پھر رہا ہے، مولا کا قول ہے، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حدیث سنیے، ملاحظہ فرمائیے گا، دوسری حدیث جو مولا نے فرمائی۔ لیکن پہلے ایک ڈاکٹر کا واقعہ سن لیجئے کہ ایک ڈاکٹر تھا، اس نے چیلنج کیا کہ یہ جو سر ہے، مولا نے کیوں کہا سر؟ بہرحال تفصیل میں جاؤں گا تو
بعد میں وقت کم پڑے گا۔ مولا نے کیوں کہا سر؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گردن کٹ گئی تو سر میں سب کچھ ہو گیا، نہیں، اس سر میں پروردگار عالم نے سب کچھ رکھا ہے، پورا نظام رکھا ہے۔ صرف انہی آنکھوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی ہے، جو میڈیکل لائن سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر حضرات، ان سے پوچھئے کہ ایک آنکھ کے اندر پروردگار نے کتنی بڑی دنیا رکھی ہے۔ جتنی بڑی دنیا یہ ہماری ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اگر آنکھ کے اس ڈھیلے کو اس دنیا کے برابر میں رکھ دیا جائے تو آنکھ میں جو حیرت انگیز چیزیں ہیں پروردگار نے رکھی ہیں وہ دنیا کی حیرت انگیز چیزوں سے کہیں کم نہیں نظر آئیں گی۔ یہ ہے آنکھ۔ لیکن وہ ڈاکٹر کا واقعہ جو آپ کو سنا دوں، ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ہمیں نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا ہم اس کا کان دیکھیں گے اور کان دیکھ کے بتا دیں گے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو اس نے کہا کان ہم دیکھیں گے، کان کے اندر چیک اپ کریں گے، جو کچھ بھی بیماری ہے اس کے آثار کان میں ہوں گے، ہم کان دیکھ کے بتا دیں گے۔ کوئی جوان بیٹھا تھا آپ جیسا، کہا اگر ڈاکٹر صاحب کسی کا کان ہی نہ ہو تو کہا ہم آنکھ دیکھیں گے اور آنکھ دیکھ کے بتا دیں گے۔ تو دوسرا بولا کہ اگر آنکھ بھی نہ ہو، کہا ہم ہاتھ دیکھیں گے، ہتھیلی دیکھیں گے اور ہاتھ دیکھنے کے بعد بتا دیں گے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ تیسرا بولا اگر ڈاکٹر صاحب ہاتھ بھی نہ ہو تو کہا یہ پیر کا تلوا دیکھیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد اس سے اندازہ لگا دیں گے، اس سے بتا دیں گے اس کو بیماری کیا ہے۔ تو کوئی چوتھا سا بن چلا، اس نے کہا کہ اگر پیر بھی نہ ہو، تو ڈاکٹر نے کہا اگر پیر بھی نہیں ہے تو ہم اسے لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ بھائی علاج کرانا ہے تو کوئی چیز تو صحیح و سالم چاہیے، لہذا ڈاکٹر نے بھی صحیح کہا۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ راس الایمان الامانہ، ایمان کے سر کا نام ہے امانت داری۔ اگر ایمان پایا جاتا ہے اور اس میں امانت داری نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے اس ایمان میں کوئی زندگی نہیں ہے، اس ایمان میں کہیں سے کہیں تک زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے پہچان لیا امانت داری کس منزلت کا نام ہے، امانت داری کس عظمت کا نام ہے، کہ جہاں پر ایمان کو پروردگار عالم نے سب کچھ قرار دیا ہے۔ اگر امانت داری نہ رہ جائے تو یہ انسان کا ایمان ختم ہے اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ امام نے کس طریقے سے فرمایا، اور امام نے کیا کہا کہ من لا امانت لہ لا ایمان لہ۔ دوسری حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ من لا امانت لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس امانت نہ ہو اس کے پاس ایمان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان کا نام و نشان نہیں ہے۔ گویا مولا نے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ایمان کوئی اور چیز ہے، امانت داری کوئی اور چیز ہے، بلکہ امانت داری ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ بات تھوڑی سی حدیثیں سننے میں آپ کو گاڑی لگے گی، لیکن انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کیوں کہا مولا نے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو، اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ مولا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے، یہ پتہ کیجئے کہ امانت کہتے کسے ہیں۔ ابھی تک تو امینوں کی گفتگو چل رہی تھی، آپ یہ بتائیے، ایک سوال ہے واقعی، ہر ایک اپنی جگہ پر سوچے کہ امانت کہتے کسے ہیں، جو مولا بار بار کہہ رہے ہیں، حدیثوں میں بار بار آیا ہے کہ جس کے پاس امانت نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ امانت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے آپ کے سب کے ذہن میں، اور یہاں سے لے کر جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے، جس مسلمان سے بھی آپ پوچھیں گے تو 100% تو نہیں لیکن اکثریت یہی کہے گی کہ 2 روپے 10 روپے 50 روپے اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوا دیے تو وہ امانت ہے۔ اس کی کوالٹی، کوانٹٹی، تعداد کم زیادہ کچھ بھی بڑھتی چلی جائے گی، اس کا نام ہے امانت۔ یعنی ہمارے زمانے، ہمارے درمیان میں، ہماری لینگویج میں، ہماری گفتگو میں جب کبھی بھی لفظ امانت آتا ہے تو 100 روپے 50 روپے 1000 روپے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ، جس کا جیسا حیثیت ہو، جس کی جیسی منزلت ہو، وہی ہماری سمجھ میں آتا ہے، اس سے آگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن امانت کا ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعاً امانت کیا ہے، ایمان میں امانت داری کی کیا حیثیت ہے۔
دیکھیے امانت، توجہ فرمائیے گا، اس جملے کو یاد رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. امانت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، امانت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو میرے پاس ہو مگر میری نہ ہو. کوئی اگر کسی کو اعتراض ہے، بغیر کسی اس کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس اشکال اعتراض کر سکتے ہیں کہ مولانا اس میں یہ کمی ہے، تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. ہر وہ چیز جو میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے اور وہ میری اور آپ کی نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے امانت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امانت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملکیت ہے، پراپرٹی ہے. ملک اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا میں مالک ہوں. یہ رومال اگر میرا ہے تو میں اس کا مالک ہوں، یہ میری پراپرٹی ہے. اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، لہذا آپ کی امانت ہے. آپ اپنی کوئی چیز مجھے دے دیں کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں. جب آپ اس کے مالک ہیں، جب آپ اس کے مالک ہو گئے تو میری پراپرٹی نہیں ہو سکتی جب تک آپ مجھے بخش نہ دیں، دے نہ دیں، بیچ نہ دیں، عطا نہ کر دیں. جس طریقے سے بھی پراپرٹی اسلام میں منتقل ہوتی ہے، تو جب تک وہ مجھے نہ دے دی جائے گی، میری پراپرٹی اور ملکیت نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے ہاتھ میں امانت رہے گی. بس عزیزان گرامی، یہ میسج پہنچانے کے لیے کافی ہے اور امانت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ امانت ہے کیا. ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہو، میری پراپرٹی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے امانت داری. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن سے پوچھئے، سوال کیجئے اور یہ بتائیے کہ آپ کی اور ہماری ملکیت اور پراپرٹی ہے کیا؟ ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ ہم کن کن چیزوں کے مالک ہیں؟ ہماری پراپرٹی میں کیا کیا ہے؟ بہرحال آپ کو الیکشن نہیں لڑانا ہے کہ میں آپ سے پوری لسٹ مانگوں، جس طریقے سے کینڈیڈیٹ سے مانگا جاتا ہے کہ اپنی پراپرٹی کا اعلان کریں. لیکن اپنی جگہ پر بیٹھ کے سوچئے کہ آپ کی ہماری پراپرٹی میں جوانوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ آپ کی ہماری پراپرٹی میں کیا ہے؟ ایک گھر، ایک گاڑی، 2 پہیے کی ہو، 4 پہیے کی ہو، 3 پہیے کی ہو، جیسی بھی ہو. اس کے علاوہ زمین، پراپرٹی، جائیداد، یہی سب تو پراپرٹی ہے. سچ بتائیے گا ایمانداری سے، پراپرٹی کس کو کہا جاتا ہے؟ پراپرٹی اس کو کہا جاتا ہے، ملکیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی مجھ سے نہ لے سکے. ملکیت 2 طریقے کی ہوتی ہے. بہرحال زیادہ دقیق ہو جائے گا، گہرائی میں چلا جاؤں گا، بات زیادہ ڈیپ ہو جائے گی. ملکیت بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ملکیت پراپرٹی وہ ہے جسے حقیقی کہا جاتا ہے. ایک ملکیت اور پراپرٹی وہ ہے جسے مجازی کہا جاتا ہے. یعنی ایسی پراپرٹی جس کو کوئی چھین نہ سکے، جس کو کوئی لے نہ سکے، جو آپ سے کوئی ضبط نہ کر سکے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے حقیقی مالک. لیکن اگر پراپرٹی آئی اور چلی گئی، اس کو کہا جاتا ہے مجازی پراپرٹی. اب اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اب یہ بتائیے کہ یہ حقیقی پراپرٹی ہے یا مجازی؟ یہ ایسی پراپرٹی ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہے، یا ایسی پراپرٹی ہے جو ہمارے ہاتھ سے چلی جانے والی ہے؟ ہمارا گھر ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے. گھر کے اوپر نیم پلیٹ بڑی بڑی لکھ کے لگائی، یہ فلاں محل ہے، فلاں کا کاشانہ ہے، فلاں کا گھر ہے، فلاں کا پیلس ہے، جو کچھ بھی لکھ کے لگایا. سچ بتائیے گا کیا یہی مالک ہیں؟ ہم مالک ہیں اس گھر کے؟ آپ کہیں گے کہا ہم مالک ہیں. کہا جب کوئی گھر سے نکالنے کے لیے آئے تو آپ کہہ دیجیے گا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا. سمجھ گئے؟ خدا نہ خواستہ. بہرحال جانا تو سب کو ہے، نکلنا تو سب کو ایک نہ ایک دن. لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ آج کے بعد اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تشریف لے جائیں، تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو میری پراپرٹی ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے. کہا ٹھیک ہے، کمایا تھا، جتنے دن رہنے کی اجازت دی گئی تھی آپ رہ چکے، اب چلیے دوسرے گھر میں کی طرف انتظام کیا جائے گا. آپ کا گھر وہاں ہے جنت آباد میں، قبرستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میرا تھا، ہم اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے تھے، مگر مالک ہم نہیں تھے، مالک کوئی اور تھا. یہ دکان میری ہے، میں مالک ہوں. یہ ہوٹل میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں. دنیا کی زمین میری ہے، جائیداد میری ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے، میں ان کا مالک ہوں. کہا اگر مالک ہے تو اگر کوئی آئے مالک کی طرف سے، جو مالک حقیقی ہے، جو خدائے کائنات ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر کوئی فرشتہ آئے، ملک الموت آگے کہے کہ اس کو چھوڑو، آگے بڑھو، تو تم انکار کر دینا. دنیا میں کوئی ہے بادشاہ اور شہنشاہ جو کہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا؟ اگر جا نہیں سکتے، اگر جانا ہے، مجبور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہم اس میں رہنے کی اجازت دی گئی، مالک حقیقی نہیں، ہم نہیں ہیں. مالک حقیقی وہ ہے جس کے پاس اس کا قبضہ ہے، جس سے کوئی چھین نہیں سکتا.
ملک خدا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے جو خدا سے ان کا ملک چھینے گا؟ پروردگار سے اس کا ملک کون چھیننے والا ہے؟ اسی لیے پروردگار نے کہا کہ روز قیامت آواز آئے گی لمن الملک اليوم۔ تم بڑے ملکوں کے لیے لڑتے تھے، بڑے ملکوں کے لیے فوجیں دوڑایا کرتے تھے، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ملک کس کا ہے؟ آج بتاؤ کس کی حکومت کس کی ہے؟ سب کی زبانوں پر تالا لگ جائے گا، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کا ملک ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کو ہم اب تک اپنی پراپرٹی سمجھ رہے تھے یہ ہمارے قبضے میں تو ہے مگر ہماری نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جس کو ہم اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہماری تحویل میں ہے، ہمارے پاس ہے مگر ہماری نہیں ہے۔ اگر ہماری ہوتی تو کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ بس عزیزان گرامی بات کو یہاں سے پھیلاتے چلے جائیے۔ جو مولا نے فرمایا ہے کہ راس الایمان الامانہ، ایمان کے سر کا نام امانت ہے۔ یا من لا امانت اللہ لا ایمان اللہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ مولا اتنا ایک چیز میں امانت داری، جھوٹ، سچ، فراڈ، دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، جتنی برائیاں، آپ نے کسی اور کا نام لے دیا ہوتا، لیکن صرف امانت داری کا کیا ضرورت تھی؟ مولا نے فرمایا، اور مولا بتائیں گے کہ دیکھو امانت داری وہ ہے جس کی رگیں، جس کی جڑیں جو کسی بھی عمل میں دیکھو وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ امانت داری کی جڑیں، کوئی بھی عمل آپ شریعت کا، دین کا، مذہب کا اٹھا کر دیکھ لیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے جڑیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج تھوڑی سی بات ایسی رہے گی خوش، لیکن آپ تھوڑا سا تحمل کریں گے، برداشت کریں گے مجھے، جو میں میسج پہنچانا چاہتا ہوں، جو ہماری پریشانی ہے، جو زحمت ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، عالم اسلام کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے عالم اسلام کی عمارت۔ سچ بتائیے گا کہ امانت داری کیا کیا ہے، کہاں تک پہنچتی ہے؟ ٹھیک ہے، گھر مالک ہمارے ہیں نہیں، ہم نہیں ملکیت ہے، طے ہے نا کوئی اور، اگر اس کے برخلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کسی کی شادی ہوئی ہے، یا بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا کہ مولانا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 5۔ پہلا زمانہ وہ تھا عربوں میں کہ جس کے جتنے زیادہ ہوتے تھے وہ اتنا کہتا تھا سر اٹھا کے، میرے 10 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں۔ اور آج کا زمانہ یہ ہو گیا کہ کسی کے 2 سے کہیں زیادہ ہوئے، ارے کیا بتائیں 3 ہو گئے۔ اب زمانہ الٹ گیا ہے۔ یہ سب حدیثیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن بہرحال یہ دنیا کی چینجنگ ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے، کہا مثلاً 2، خدا ان کو سلامت رکھے۔ چلیے جو کوئی بھی بچے ہیں، جن کے بھی ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے۔ لیکن سچ بتائیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا، کیا یہ آپ ہی کے بچے ہیں؟ کیا آپ ہی ان کے مالک ہیں؟ آپ باپ ہیں، مالک نہیں ہیں۔ دیکھیے گا فرق ہے ملکیت پراپرٹی میں اور باپ ہونے میں۔ اسلام کہتا ہے کہ باپ چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے ملحد ہو، اچھا ہو، برا ہو، خراب ہو، کیسا ہی ہو، لیکن اگر تمہارا باپ ہے تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ جو کچھ جرم کرے گا شریعت اسلامیہ قاضی اس سے سمجھے گا، لیکن کیونکہ آپ کا باپ ہے آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ باپ ہے تو باپ ہے، لیکن کیا باپ مالک بھی ہوتا ہے بیٹے کا، اولاد کا؟ اگر مالک ہے تو جو صاحب اولاد نہیں ہوتے ہیں وہ اولاد کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ توجہ فرمائیے، اگر مالک ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے اولاد، بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں لے آئیں، جب چاہیں نہ لائیں۔ تو اگر ہم مالک ہیں تو جب چاہیں پیدا کر لیں، جب چاہیں پیدا نہ کریں۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو اولاد کی تمنا لے کے رہتے ہیں؟ پروردگار جن کے اولاد نہیں ہے، تیرے جناب علی اصغر کا واسطہ انہیں بھی صاحب اولاد بنا دے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے نہیں۔ اچھا جن کے ہے، چلیے اب تو مل گئی، اب تو پراپرٹی آ گئی۔ کہا مولانا جب تک چیز نہیں ہوتی آدمی مالک نہیں ہوتا، جب چیز آ گئی تب تو مالک ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے ہم ان کے مالک ہو گئے، تو کیا واقعاً ہماری ملکیت ہے، ہماری پراپرٹی ہے؟
جب تک ہم چاہیں گے ان کو روک کے رکھیں گے، یا جس دن ہم سے یہ امانت واپس لے لی گئی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے واقعا کتنا سخت مرحلہ ہے. کہا نہیں، جب تک یہ اولاد خدا نے دی ہے، نعمت پروردگار نے دی ہے، اس کا شکر ہے، لیکن یہ ہمیں دی گئی ہے، یہ ہماری ہے نہیں. ہمارے پاس ہے ضرور، لیکن کب تک یہ رہے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، امانت وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہو مگر ہماری پراپرٹی نہ ہو. اس کے بعد جہاں تک گفتگو آگے چلتی چلی جائے گی وہاں تک یہی معلوم ہوتا چلا جائے گا، احساس ہوتا چلا جائے گا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہماری ہے یا نہیں ہے، ہم اس کے مالک ہیں یا نہیں. دیکھیے زیادہ پریشان آج آپ کو کروں گا تاکہ آپ بھی سوچیں کہ کیا چیز ہے امانت داری. یہ چیزیں پڑھی نہیں جاتی تو آپ بھی اس کے عادی نہیں ہیں، لیکن امانت داری کا تقاضا ہے میری، جو میرا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی ہے، اس لباس کی جو کچھ میرے اوپر ذمہ داری ہے، اس کی وجہ سے میں میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور آگے بڑھوں، چلیے اولاد تو دوسری ہے، ہمارے بدن سے الگ حصہ ہے، لیکن ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس کے باپ ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں ہم ان کی ماں ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے دودھ پلایا ہے، ہم نے پالا پوسا ہے، ہم نے پال پوس کر جوان کیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ہیں. بس عزیزان گرامی، جب زاویہ نظر بدل جائے، سوچنے کا طریقہ بدل جائے، اگر ہم یہ سوچتے یہ امانت ہے تو صاحب امانت کی جو مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے. دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب میرے پاس کوئی امانت ہے، آپ نے مجھے کوئی چیز دی، پین دیا، کوئی اور دوسری چیز دی، گاڑی دی، تو آپ نے کہا کہ مولانا 10 دن تک جب تک آپ یہاں ہیں یہ آپ رکھیے، جہاں جانا چاہیں اس گاڑی سے آپ جا سکتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک، لیکن اب گاڑی کو چلانا چاہیے سڑک کے اوپر، ہم لے کے زینے پہ چڑھ گئے. آپ کیا کہیں گے کہ جو صاحب امانت ہے، جو مالک ہے، جیسی وہ اجازت دیتا ہے اس امانت کو استعمال کرنے کی، جیسی اس کی اجازت ہوگی اس اجازت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو یہ امانت میں امانت داری ہے. اور اگر اجازت کے مطابق پرمیشن نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں تو یہ ہے امانت میں خیانت. کوئی بھی چیز دنیا کی آپ لے لیں کہ جو ہمیں دی گئی، اجازت دی گئی، گھر دیا گیا، گاڑی دی گئی، بنگلہ دیا گیا، اور کچھ بھی چیز دی گئی، اگر جو کچھ بھی اس نے پرمیشن رکھی، شرائط رکھی، طریقہ رکھا، اگر ہم اس کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ امانت داری ہے اور امانت کا صحیح استعمال ہے. لیکن اگر ہم نے اس کے خلاف ورزی کر لی تو یہ خیانت ہے. بس عزیزان گرامی، یہ اولاد ہمیں ملی، پروردگار نے کہا کہ ہم تمہیں 1 2 4 جتنے مانگتے ہو چاہتے ہو تمہیں دے دیں. لیکن ہوتا کیا ہے، پروردگار نے دی اولاد، امانت دی، بچوں کو کیسے پالا جائے، خاص طور سے میری بہنیں سنیں، اولاد کی پرورش کیسے کی جائے، ان کی تربیت کیسے کی جائے، ان کو دین پڑھایا جائے یا دنیا پڑھایا جائے، ان کو ماتم سکھایا جائے یا ڈانس سکھایا جائے، ان کو نوحہ سکھایا جائے یا میوزک اور گانے سکھائے جائیں. ہم نے کہا بھائی یہ نہ سکھائیے مولانا، یہ ہماری اولاد کا تعلق ہے، ہماری اولاد کا مسئلہ ہے، یہ اولاد میری ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی اگر اولاد آپ کی ہے تو آپ ہی پیدا کرتے اور آپ ہی باقی رکھتے، لیکن جس نے بھیجی ہے، جس نے دی ہے، مالک کوئی اور ہے. جب یہ اولاد، یہ بچے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی گودیوں میں امانت ہیں تو جس طرح مالک اجازت دے گا، پرمیشن دے گا، اسی راستے کے مطابق تربیت کرنا ہوگی. اور اگر کہیں مالک سے لیا، امام سے لیا، علم کے نیچے آ کے جناب عباس سے بیٹا مانگا، جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا ہوئی، اور اسی طریقے سے شہزادی کے دروازے کے اوپر آ کر اولاد مانگی، بچے اولاد ان سے مانگ رہے ہیں. جب بڑے ہو گئے کہا مدرسے میں بھیج دیجئے، کہا ایک ہی تو ملا ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ درد دل ہے جو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. 6000 کی آبادی ہے، کتنے عالم ہیں ہمارے آپ کے یہاں؟ جناب مریم کی والدہ کے ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن قرآن کی آیت ہے، دعا کرتی ہیں، پروردگار کے یہاں نذر کرتی ہیں، منت مانتی ہیں، پروردگار جو کچھ بھی میرے شکم میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. اور جب بچی پیدا ہوئی، جناب مریم پیدا ہوئی، تو یہ نہیں دیکھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا، کیونکہ نذر مانی تھی لہذا خدا کے گھر کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا سخت ہے لیکن سنیں حقیقتیں کیا ہیں. مریم ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے،
مریم کی والدہ ایک ہی بیٹی اتنی منتوں سے مرادوں سے پیدا ہوئی ہے، اسے خانہ کعبہ کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ بہترین تربیت کرو، بہترین شادی کرو۔ کہا خانہ بیت المقدس کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ کہا بہترین شادی کرو، بہترین گھر میں بھیجو، تمہاری عزت ہے، تمہارا مقام ہے، تمہارا خاندان ہے۔ کہا میں خدا سے وعدہ کر چکی ہوں، پروردگار تو دینے والا ہے، جب تو نے دے دیا میں تیرے گھر کے حوالے کر رہی ہوں۔ جو تیرے گھر میں جائے گا، جو تیرے کام آئے گا، وہ کبھی بے برکت نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نالائق نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں اولاد دی خدا نے، ہم نے کہا مدرسے کے لیے بھیج دیجئے، عالم بنا دیجئے۔ ارے ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، یہ بتائیے یہ ہے کس کی؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ اولاد کس کی ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں یہی ذہنیت ہے۔ لاکھ پیسہ ہو، لاکھ دولت ہو، لاکھ پراپرٹی ہو، 10 نسلوں کے کھانے کا انتظام ہے، مگر ہم بچے کو مدرسے میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ بھوکا مر جائے گا۔ یعنی جو آدمی مدرسے میں چلا جائے، خدا اس کو رزق دینا بند کر دیتا ہے۔ دنیا کے ایسے کتنے بادشاہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جن کے ہاتھوں میں کٹورا بھیک کا ملے گا اور در در بھٹکتے ہوئے ملیں گے۔ 1,24,000 نبیوں میں کوئی ایک نبی دکھا دے جس نے کبھی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو۔ خدا جس کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے، نبی بنا کے بھیج رہا ہے، یا رسول اور نبی کا یہ لباس دے کر امین رسول بنانا ہے۔ العلماء امناء الرسول۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، ایک حقیر سا طالب علم ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے امین ہیں، رسولوں کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ جو مشن، جو دین، جو ہدایت، جو کتاب، جو خدا، جو شریعت، دین انبیاء لے کر آئے تھے، اس کی امانت داری کی ذمہ داری علماء کے حوالے کی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے ہماری قوم میں علماء کو بھیجتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے؟ مدرسوں میں بچوں کو داخل کرتے ہوئے ہماری پریشانی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ساری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کا اپنے کو مالک سمجھتے ہیں، لہذا مالک سے لینے کے بعد اس کے راستے کے اوپر نہیں لگاتے۔ اگر ہم اپنے کو بچوں کا خادم سمجھتے ہوتے، امانت دار سمجھتے ہوتے، جدھر امام زمانہ کہتے ادھر بھیجتے چلے جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ور محمد وآل محمد۔ علم کے لیے بھیجئے، علم دین کے لیے بھیجئے، علم پیغمبر کے لیے بھیجئے، علم رسول کے لیے بھیجئے، علم اہل بیت کے لیے بھیجئے۔ تجارت کے لیے نہ بھیجئے، بزنس کے لیے نہ بھیجئے، یہ طے ہے۔ بہرحال علم پیغمبر حاصل کریں، علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ خود پیغمبر نے فرمایا ہے، حدیث میں ہے یہ کہ العلماء امناء الرسل، علماء نبی کے، نبیوں کے امین ہیں، لیکن اس وقت تک یہ امانت دار ہیں جب تک دنیا میں داخل نہ ہو جائیں۔ جہاں یہ دنیا کے پجاری بن گئے، دین کو چھوڑ کر، امانت پیغمبر کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اب امین نہیں ہے، اب ان کا کوئی احترام نہیں رہ گیا۔ قاضی شریح جیسے لوگ، ایسی طریقے سے اور ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ جو حکومت کے اشاروں کے اوپر فتوے دیتے آئے، ان کا کوئی احترام ہمارے یہاں باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علم پیغمبر، حدیث پیغمبر پر عمل کرتے رہے، محترم رہے، لیکن جہاں سے فتوے بیچنے لگے، فتووں کا کاروبار کرنے لگے، حدیثوں کا کاروبار کرنے لگے، اس کے بعد سے کوئی احترام نہیں رہ گیا۔ تو عالم احترام کے قابل ہے، پیغمبر کا امین ہے، رسولوں کا امین ہے، مگر جہاں دنیا کی طرف چلا جائے وہاں سے وہ قابل احترام نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ور محمد وآل محمد پر۔ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا حوضہ دیا ہے، اتنی بڑی آبادی آپ کو دی ہے، واقعاً قیامت میں کیا جواب نہیں دیں گے امام زمانہ کو ہم؟ سچ بتائیے گا ایمانداری سے۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے، دیکھیے میں کہیں اور جا رہا تھا، یہ بعد میں بیان کرتا تھا لیکن بات آ گئی۔ یہ سب جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم اس جگہ انویسٹ کرتے ہیں،
آج کی دنیا، آج کی اکنومی، یہ شیئر بازار، شیئر مارکیٹ، جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے، ہم اس جگہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ بزنس چل رہا ہے، اس میں پیسہ لگا دیے، 1 کے 10، 1 کے 100، 1 کے 1000۔ سود سے لے کر جو حرام ہے، شراب سے لے کر جو حرام ہے، اور بھی نہ جانے دنیا میں جو بزنس مین ہے، کاروبار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ مسلمان دیکھتا ہے، اور ضروری ہے، واجب ہے مومن کے لیے کہ اگر شراب کا معاملہ ہے 1 کے 10,000 بھی ملے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کہیں سے کہیں بھی اگر ہمارا اس میں دخالت ہو رہی ہے، 1% بھی، دکان آپ کی ہے، ہوٹل دوسرا چلا رہا ہے اور کاروبار وہ کر رہا ہے اسی کا، تو 1 پیسہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سود کا کاروبار ہے، 1 کے 1000 مل جائیں، 10,000 مل جائیں، لیکن کیونکہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام ہے، لہذا صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیسہ وہاں لگاتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریٹرن کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ ریٹرن جہاں ملے گا، فائدہ جہاں ملے گا، وہاں ہم سوچتے ہیں۔ انجینئر بنا دیا 1 لاکھ کمائے گا، ڈاکٹر بنا دیا 2 لاکھ کمائے گا، اور سائنسداں بنا دیا تو 20 لاکھ کمائے گا، پائلٹ بنا دیا تو اور کچھ کمائے گا، لیکن عالم بنایا تو کیا کما کے لائیں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ایک عالم کرتا کیا ہے۔ عالم کی بات کر رہا ہوں، ایک عالم کرتا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اگر واقعاً علماء ہمارے درمیان میں ہوں، مراجع کرام ہمارے درمیان میں ہوں، مجتہدین آپ کی بستی میں ہو، تو یہ بستی کہاں پہنچے گی؟ گزشتہ سال مہوہ میں تھا اور وہاں پر اشرح مجالس سے خطاب کر رہا تھا، وہاں بھی میں نے گزارش کی تھی، وہ بھی تقریباً اتنی بڑی بستی ہے، وہاں پر ایک ہندوؤں کی بڑی شخصیت رہتی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے گجرات کی، مراری باپو جن کا نام ہے، ایک آدمی ہے، بہرحال ہندو مذہب کا ایک عالم ہے، لیکن جب پورے گجرات میں آگ لگی، فساد ہوئے، فتنے ہوئے، گھر جلے، اس بستی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک باپو نے کہہ دیا، ایک انسان نے کہہ دیا، ایک معمولی آدمی نے کہہ دیا کہ ذرا میری عزت کا خیال کر لینا، ادھر نہ آنے پائے۔ اور حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا، عزاداروں نے بتایا کہ مولانا اس سال گجرات کے اکثر جگہوں پہ جلوس عزا نہیں نکلا، ہر جگہ پابندی رہی، لیکن یہاں اتنا خطرناک ماحول ہوتے وقت یہاں پر اسی شان سے عزاداری نکلی۔ دیکھا حسین کو مرتبہ اور عظمت کہ غیر بھی حسین کے دروازے کے یہاں پر سجدہ کر رہے ہیں، جلوس عزا کو نکلوا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کس کا احترام ہے؟ ایک آدمی جو پڑھ لکھ کر اپنے قوم کا عالم بن گیا، پوری بستی کو آگ لگانے سے بچا لیا۔ ایک بستی جلا دی جائے کتنے میں بنے گی؟ 10 آدمی مار دیے جائیں کتنے میں پیدا ہوں گے؟ کوئی جوان دنیا سے چلا جائے اس کی کیا قیمت ہے؟ اگر کسی کو ہم عالم بنا دیں، مجتہد بنا دیں، 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے روک دے، یہ کیا قیمت حاصل ہو رہی ہے؟ ایک میاں بیوی میں طلاق کرانے سے روک دے، آپ کورٹ میں جائیں گے، کچہری میں جائیں گے، جج کو وہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں۔ 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، یہ بھی کورٹ کچہری کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کی پراپرٹی دوسروں کی جیب میں جا رہی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا کارنامہ ہے کیونکہ ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن عالم کے دروازے پر آئے، کہا مولانا اسلامی حکم کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ عالم نے فیصلہ کر دیا۔ جن کی نظر صرف سکوں اور دولت کے اوپر رہتی ہے، کم سے کم اتنا ہی سوچ لیں کہ اس عالم کے فیصلے اور قرآن کے احترام کی وجہ سے جو وہاں ٹھوکرے کھانے کی بات تھی ہم اس سے محفوظ ہو گئے، جو وہاں ذلیل ہونے کی بات تھی اس سے محفوظ ہو گئے، جو رشوتوں میں پیسہ حرام کی کمائی دینے کی بات تھی اس سے محفوظ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، عالم بنانا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بشرطے کہ عالم بعمل بنائے، بے عمل نہ بنائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا، امام زمانہ کو علماء کی ضرورت ہے۔ ہم یا صاحب الزمان کہتے ہیں، مولا کو پکارتے ہیں، لیکن مولا کو کیسے چاہیے؟ امام حسین خط لکھ رہے ہیں، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف، یعنی میدان کربلا میں اگر کوئی فقیہ آ رہا ہے تو حسین عظمت دے کے پکار رہے ہیں۔ امام زمانہ کو کیا فقہا کی ضرورت نہیں ہے، جاہلوں کی ضرورت ہے؟ اگر واقعی امام کا سپاہی بننا ہے تو لباس روحانیت پہننا پڑے گا، امام زمانہ کا سپاہی بننا پڑے گا۔ بس عزیزان گرامی، آپ زیادہ
تلخ نہ ہو جائے بات، تو اولاد خدا نے دی ہے، بچیاں خدا نے دی ہے، بچے خدا نے دیے ہیں، تو ان کی تربیت اگر ہم اسلامی اعتبار سے کر رہے ہیں، قرآن کے اعتبار سے کر رہے ہیں، خدا کے دین کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہ امانت میں امانت داری ہے۔ اگر اولاد لینے کے بعد کسی دوسرے راستے کے طرف چلے جا رہے ہیں تو یہ امانت تو لے رہے ہیں مگر امانت میں خیانت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امانت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اور آپ کی نہیں ہے۔ ابھی میں گنواؤں گا کیا کیا چیز ہماری ہے، لیکن سنیں عالم کسے کہتے ہیں اور عالم کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے۔ العلماء امناء الرسل، علماء نبیوں کے امین ہوتے ہیں۔ علامہ مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے، امانت داری کیا چیز ہے اسلام میں، تشیع میں اور پورے اسلام میں، دین میں۔ علامہ مقدس اردبیلی شاید نجف سے سامرہ جا رہے تھے، کسی شہر جا رہے تھے، آج کی بات نہیں ہے، 400-600 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں جب نہ ٹرین تھی، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، علماء کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پیدل چلا کرتے تھے یا سواری کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جاتی تھی۔ مقدس اردبیلی تھے تو لہٰذا اس کا بھی کوئی سوال نہیں تھا، اتنی دور جانا تھا تو پیدل نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے ایک سواری، چوپایا، خچر کچھ بھی کرائے پہ لیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے سامرہ تک جانا ہے۔ نجف سے سامرہ 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے، تقریباً 250-300، تو مجھے سامرہ تک جانا ہے اور واپس آنا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ جیسے آج گاڑیاں کرائے پہ دے دیتے ہیں، اس نے کرائے پہ دے دیا کہ آپ لے کے جائیے، جب واپس آئیں گے 2 درہم 2 دینار جو کچھ بھی کرایہ بنے گا وہ دے دیجیے گا۔ اب اس زمانے میں نہ ڈاک سسٹم تھی، نہ SMS تھا، نہ موبائل تھے، کچھ تو تھا نہیں۔ لوگوں کو خط بھیجنا ہوتا تھا تو لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آدمی مل جائے اور اسے ایک خط لکھ کر دے دیں تاکہ وہ وہاں پہنچا دے اور ہمارا خط پہنچ جائے۔ جب علامہ مقدس اردبیلی اتنے بڑے عالم تھے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ آیت اللہ مقدس اردبیلی وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوا تو اس نے سوچا مجھے ایک خط دینا ہے، لہٰذا اس نے خط لکھا۔ جب وہ چلنے لگے اور شہر سے باہر نکلنے لگے، آیا، سلام کیا، پوچھا خیریت، کیا کام ہے؟ کہا یہ ایک خط، ایک لفافہ مجھے وہاں تک بھیجنا ہے، اگر آپ یہ خط لے جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب مقدس اردبیلی کیا کہیں کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، کہیں ان سے بڑا بد اخلاق کون ہے اس کو دنیا؟ مقدس اردبیلی کہتی ہے ان سے بڑا بد اخلاق کون ہے، ہمارا ایک خط لے جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ دے دیجئے۔ علامہ مقدس اردبیلی نے، آیت اللہ مقدس اردبیلی نے اس خط کو لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب سنیے واقعہ امانت داری کسے کہتے ہیں۔ جو سواری لی تھی، جو خچر یا گدھا لیا تھا، جو بھی سواری تھی، کس لیے لی تھی؟ اپنا سفر کرنے کے لیے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ علامہ مقدس اردبیلی یہاں سے سامرہ تک پیدل گئے سواری کے ساتھ ساتھ، اور جب وہاں اس کو لفافہ دے دیا، خط پہنچا دیا، تب وہاں سے واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ پیدل کیوں گئے؟ سواری آپ کے پاس موجود تھی۔ کہا جس سے میں نے معاملہ طے کیا تھا، جس سے میں نے وہ سواری کرائے پہ لی تھی، اپنے سامان کے اور اپنے وزن کے لیے لی تھی، دوسرے کے لفافے کے لیے میں نے پرمیشن نہیں لی تھی، لہٰذا جب پرمیشن نہیں لی تھی تو میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جب علماء کی نظر اتنی امانت داری تک پہنچتی ہے تب ان کو مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے، تب انہیں نائب امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھا آپ نے، غور کیا کیا ہے امانت داری؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی ہوا سب برابر۔ ہم تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ واقعاً لاکھ کچھ بھی کہا جائے لیکن سب برابر، حلال حرام نجس پاک جو کچھ بھی ہے سب ہضم۔ امانت داری کیا ہے؟ ایمان اگر آدمی کا ہے، مومن ہے، تو یہ ایمان بھی امانت ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، یہ کسی کی دولت ہے، کسی کی پراپرٹی ہے۔ اولاد کی بات ختم ہو گئی، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ امانت داری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد دوسری چیز تھی، بچے دوسری چیز ہیں۔ یہ بتائیے یہ ہاتھ میرا ہے؟ اگر ہے تو ہمیشہ ایسے ہی مضبوط رہنا چاہیے،
بڑھاپے میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ آنکھیں میری ہیں، اگر میری ہیں تو چشمہ کیوں لگا ہوا ہے؟ بھائی جب میری ہیں تو جتنی پاورفل میں بنانا چاہوں اتنی پاورفل بنا سکتا ہوں کہ جہاں گھورنا چاہوں، جہاں دیکھنا چاہوں، جس گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو معلوم اندر تک پہنچیں گی، کیونکہ ہماری ہیں، جو چاہیں دیکھیں. یہ پیر ہمارے ہیں، ہماری پراپرٹی ہے، تو جہاں چاہنا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. یہ کان ہمارے ہیں، جو سننا چاہیں آپ اور ہم سن سکتے ہیں. صحیح بتائیے گا، کیا کسی کے پاس اتنا اختیار ہے، اتنی اجازت ہے، اتنی پرمیشن ہے؟ دنیا کا کوئی کسی مذہب کا تعلق ہو، ٹھیک ہے وہ دین کو، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہے تو ہمارے بدن میں، کہیں تو ہماری جاتی ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے. اگر کہیں کوئی رگ کٹ گئی تو ڈاکٹر کو لاکھ پیسے دیتے رہیے، وہ اس کو صحیح نہیں کر سکتا، پھر اسی طریقے سے رہے گا. آنکھ پھوٹ گئی، خدا نہ خواستہ آنکھ کی روشنی چلی گئی، ڈاکٹروں کو پیسہ دے دیے، پورا اسپتال بنوا دیے آپ آنکھ کا، اس کے بدلے میں ایک آنکھ آپ کو گفٹ کر دیں، مگر آنکھ پلٹ کے آنے والی نہیں ہے. کان کا پردہ خراب ہو جائے تو لاکھ آپ کان ہی کان لوگوں کے گفٹ کرتے چلے جائیے، لوگوں کو ڈونیٹ کرتے چلے جائیے، مگر یہ کان کی سنائی دینے والی قوت اور طاقت واپس آنے والی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، آپ نے سوچا ہماری تھنکنگ، ہماری ذہنیت کیا ہے؟ اگر انسان کی ذہنیت اور تھنکنگ صحیح ہو جائے تو سب انسان دیندار ہو جائیں گے، سب معاملہ صحیح ہو جائے گا. اصل مسئلہ تھنکنگ کا ہے، ذہنیت کا ہے، خیال کا ہے، سوچ سمجھ کا ہے. ہم ہر چیز کو کیسے سوچتے ہیں، جیسے سوچتے ہیں اس کو ویسے یوز کریں گے، استعمال کریں گے. اور جیسے ہماری عادت پڑ گئی، دیکھیے جو چیز کی جیسے عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، وہ اس کو ویسے ہی سوچتا ہے، لاکھ معاملہ الٹا ہو. ایک آدمی تھا، وہ گیا بازار میں، اسے گلاس خریدنا تھا، پانی پینے کے لیے گلاس خریدنا تھا. کراکری کی دکان کے اوپر پہنچا تو سامنے اس نے شوکیس میں اوپر بھی شیشے کے گلاس رکھ رکھے تھے. آپ جانتے ہیں کہ شیشے کے گلاس کیسے رکھے جاتے ہیں؟ گلاس عام طور سے الٹے کر کے رکھتے ہیں دکاندار. تو اب وہ پہنچا، ذہنیت کا دیکھیے معاملہ، اس نے دیکھا اور گلاس کو یوں رکھا ہوا دیکھا، کہا واقعی کتنا چمکدار ہے، بہترین شیشے کا، صاف شفاف کرسٹل کا بہترین گلاس. اس کو اٹھایا، کہنا گلاس تو بڑا شاندار ہے مگر اوپر سے بند ہے، ایک خرابی. گلاس تو بہت اچھا ہے، شاندار ہے، اچھا بھاری بھی لگ رہا ہے، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ اوپر سے کچھ بند ہے. اب جو اور کچھ اوپر اٹھایا تو کہنا دوسری خرابی بھی ہے، اس کے نیچے تو سوراخ ہے، نیچے سے تو کٹا ہوا ہے، اس میں پانی آئے گا کیسے؟ تو عزیزان گرامی یہ ہے تھنکنگ، جو چیز جیسے رکھی ہوئی اگر اسی طرح دیکھ لیں گے تو سوچیں گے اوپر سے بند ہے، اگر پلٹ کے اس کو یوں دیکھ لے تو وہ گلاس بن جائے گا اور وہی صحیح ہو جائے گا. ہمارا جو تھنکنگ ہے، ذہنیت ہے، خیال ہے، مزاج ہے، وہ یہی ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے ہیں، پیر ہمارے ہیں، طاقت ہماری ہے، زبان ہماری ہے، جو دل چاہیں گے وہ کریں گے، جس کو جو کہنا ہوگا وہ کہیں گے، جس کو جتنی گالیاں دینا ہوں گی گالیاں دیں گے، جس سے جو بدتمیزی کرنا ہوگی وہ بدتمیزی کریں گے. باپ ہو ماں ہو کچھ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ ہم جوان ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے. عزیزان گرامی، اگر یہ ہماری ہے تو چاہے جس طرح استعمال کیجئے، لیکن اگر کسی کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر جیسا اس کا حکم ہوگا، ہاتھ اس کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے، زبان اس کے حکم کے مطابق استعمال ہوگی، پیر اس کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جو اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے وہ ہمیشہ خدا سے ٹکراتے تھے، جو خدا کی نعمت سمجھتے تھے وہ ہمیشہ شکر خدا کیا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد.